خواجہ صاحب علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ جو اللہ کا دوست ہے اس میں 3 خوبیاں پائی جائیں گی اور بہت ہی کمال خوبیاں ہیں. فرماتے ہیں کہ جو رب کا دوست ہے نا اس میں 3 خوبیاں تو مسٹ ہیں، پائی جائیں گی. وہ کیا؟ فرمایا اس کے اندر سخاوت ہوگی دریا جیسی. واہ. ایک کوالٹی کے ساتھ ایگزامپل ہو رہی ہے بیان. فرمایا سخاوت ہوگی دریا جیسی، واہ. اور شفقت ہوگی سورج جیسی، اور عاجزی ہوگی زمین جیسی. اب خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے 10 بستہ عرض کرتے ہیں حضور یہ اتنی مثالیں ایک لفظ کے ساتھ آپ نے دی، اس کی کوئی بڑی وجہ بھی ہے، کوئی اس کی تفہیم بھی ہے، کوئی اس کا مفہوم بھی ہے؟ ہاں. کہا سخاوت ہوگی دریا جیسی. دریا پہ غور کرو تو پتہ چلے گا. جب دریا سے کوئی پانی بھرتا ہے تو دریا منع نہیں کرتا کہ نہیں تو گورا ہے، تو کالا ہے، تو سخی ہے، تو امیر ہے، تو غریب ہے. کوئی کسی کو نہیں منع کرتا. جس نے بھرنا ہے بھرو اور لے جاؤ، سیراب ہو جاؤ. کہ تمہاری سخاوت ایسی ہونی چاہیے کہ جو تم سے سیراب ہونے آئے تم یہ نہ دیکھو کہ کون کیسا ہے، بس اسے سیراب کر دو. سخاوت ایسی. پھر فرمایا شفقت سورج جیسی. جب سورج ابھرتا ہے اور نکھرتا ہے اور اپنے آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے تو سورج یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اپنی سورج کہتا ہے کہ میں نے اپنی کرنیں نیکوکار کے آنگن میں دینی ہے، بدکار کے نہیں، امیروں کو دینی ہے، غریبوں کو نہیں. کہ نہیں، سورج بلا امتیاز اور بلا تفریق امیر غریب کے رنگ و نسل کے سب کو اپنی کرنوں سے مالا مال اور فیضیاب کر دیتا ہے. کہا بالکل اسی طرح سے تمہاری شفقت، تمہاری پولائٹنس، تمہارا نرم گوشہ سب کے لیے سورج جیسا ہونا چاہیے، بلا تفریق، بلا تمیز، بلا تفریق، بلا امتیاز. اور آخری بات فرمایا تواضع، عاجزی زمین جیسی. زمین پہ پیر رکھو، تھوڑا زور سے رکھ دو، نہ بھی رکھو، جیسے بھی رکھو. زمین پلٹ کے بولتی نہیں ہے، زمین نہیں بولتی ہو کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. کہا نہیں، زمین کی عاجزی جیسی ہوتی نا تمہارے اندر عاجزی ایسی بن جائے گی، پیدا ہو جائے گی کہ تم کسی کو ریٹرن آنسر نہیں کرو گے، کسی کے لیے انتقامی آگ اپنے اندر بھڑکاؤ گے نہیں، اس کے لیے پلاننگ نہیں کرو گے. تمہاری عاجزی ہے، جس نے جو کیا کوئی آنسر نہیں کرنا، درگزر کر دینا ہے. تو پھر تم حقیقی طور پہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست اور صوفی بن جاؤ گے.